آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ریاست کے علاوہ کسی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کسی مذہبی، صوبائی، لسانی یا کسی اور امتیاز کے بغیر تمام پاکستانیوں کا ہے۔ آرمی چیف سے علماء کرام اور مشائخ کی ملاقات، انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن پروپیگنڈے کے خاتمے کے لیے علماء کے فتوے پیغام پاکستان کو سراہا۔ علماء و مشائخ سے گمراہ کن پروپیگنڈے کی تشہیر، تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا پرانی سیاست کرنے والے الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں، مہنگائی لیگ میں شامل ہونے والے الیکٹیبلز نہیں رہیں گے۔ سیاسی جماعتیں دائیں بائیں نہ دیکھیں، عوام کی طرف دیکھیں۔ عوام کی دشمنی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، پرانے سیاستدان ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے پاس مسائل کا کوئی حل نہیں۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا حل صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست کو چھوڑ کر نئی روایات برقرار رکھنا ہوں گی۔ ایک بار پھر الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا تو عوام نقصان اٹھائیں گے۔ دوبارہ سلیکٹڈ راج قبول نہیں کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جیت مہنگائی کے ستائے عوام کی جیت ہوگی۔ نون لیگ کی کامیابی پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی اولین ایجنڈا ہے۔ عوام کو مہنگائی سے اسی طرح نجات دلائیں گے جس طرح لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی سے نجات دلائی تھی۔ نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا دور شروع ہوگا۔ شہباز شریف سے سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا پاکستان کا معاشی بحران کا شکار ہونا کوئی حادثہ نہیں، منصوبہ بندی کے تحت معاشی تباہی ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ہی مجرم نہیں، انہیں مسلط کرنے والے بھی مجرم ہیں۔ ایجنڈے کے تحت ایسی حکومتیں بنائی گئیں، ہمیں تاریکی میں دھکیلا گیا۔ ان سے جتنی امید رکھیں، آگے تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ معیشت بہتر کرنا چاہتی ہے مگر اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ ہم پر عالمی دباؤ ہے، ہمیں پرانی لکیریں مٹانا ہوں گی، نئے مستقبل کو تراشنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا نگراں حکومت مکمل غیر جانبدار ہے۔ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے وہ ووٹرز کے لیے کوئی بھی تاثر بنائے۔ میں بطور نگراں وزیر اعظم ایسے تاثر کو کنٹرول نہیں کر سکتا، پیپلز پارٹی یا جے کیو آئی کو مینیج نہیں کر سکتا۔ غیر جانبدار انتخابات کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ الیکشن کے بعد نئی حکومت بنے گی تو الزامات کی نوعیت بھی بدل جائے گی۔ لاہور کے عوام خبردار، ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر گرفتاری ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فوری کریک ڈاؤن شروع کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی حکم پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے انتظامیہ کو الرٹ کر دیا۔ کہا بغیر لائسنس گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے والے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ کم عمر ڈرائیورز کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند کی جائیں۔ سڑکوں پر بغیر لائسنس گاڑیاں چلانے والے چلتے پھرتے قاتل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈیفنس حادثہ کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا سی ٹی او نے بتایا کہ لاہور میں 73 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں، صرف 13 لاکھ افراد کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ ایسی صورتحال بہت تشویشناک ہے۔ متعلقہ ادارے ایسی لاقانونیت پر ایکشن لیں، کسی شہری کو بلا جواز ہراساں نہ کیا جائے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن کرنے والی اتھارٹی بھی رپورٹ پیش کرے۔ ٹیکس نہ دینے والے خبردار، ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے بجلی اور گیس کے کنیکشنز کاٹے جائیں گے، موبائل سمیں بلاک ہوں گی۔ ایف بی آر نے خبردار کر دیا۔ کہا نیا قانون متعارف کرایا جا رہا ہے، مختلف ادارے ایف بی آر کو ڈیٹا فراہم کرنے کے پابند ہوں گے۔ جون 2024 تک 15 سے 20 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ ملک بھر میں 145 ڈسٹرکٹ ٹیکس آفس قائم۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ سمیت 10 اضلاع میں آج تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ شیخوپورہ، قصور، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں بھی شامل۔ اسموک کے باعث نقل و حمل محدود کرنے کا فیصلہ۔ بازار، دکانیں، سنیما اور دفاتر دن 3 بجے تک بند رکھے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے اسموک پر قابو پانے کے لیے چین سے تعاون مانگ لیا۔ نگراں وزیر ماحولیات بلال افضل کی چینی کونسل جنرل سے ملاقات۔ کہا ہمیں چینی حکومت کا تعاون درکار ہے۔ چینی کونسل
جنرل نے کہا چین کے ماہرین ماحولیات کے وفد جلد پنجاب کا دورہ کریں گے۔ وفاقی حکومت نے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ سپریم کورٹ میں اپیل دائر، اپیل پر فیصلے تک 5 رکنی لارجر بینچ کے فیصلے پر حکم امتناع دینے کی استدعا۔ وزارت دفاع نے بھی فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بحال کرنے کی استدعا۔ کہا آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دفعات کالعدم ہونے سے ملک کو نقصان تلافی نقصان ہوگا، ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان حکومتوں نے بھی سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف فیصلے کو چیلنج کیا۔ سینٹ میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کا احتجاج۔ ملٹری کورٹس کی حمایت میں قرارداد کی منظوری پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر سینیٹرز کا شور شرابہ، نشستوں پر کھڑے ہو گئے، اجلاس پیٹ تک ملتوی کرنا پڑا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا 190 ملین پاؤنڈ کیس میں 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اڈالہ جیل میں کیس کی سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے کہا عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر تک ہمارے حوالے کیا ہے، نیب طے کرے گا اب انویسٹیگیشن کیسے کرنی ہے۔ نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے اڈالہ جیل میں تفتیش۔ ذرائع کے مطابق نیب نے 2.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی۔ مہنگائی کی شرح میں ایک ہفتے میں 10% تک اضافہ، شرح 42% تک پہنچ گئی۔ آٹا، نمک، آلو، ادرک، چکن سمیت 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ۔ ایل پی جی کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق 13 اشیاء کی قیمتیں کم ہوئیں، 13 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ جاوید لطیف نے کہا ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ 1-2 سیٹوں کے لیے بلوچستان گئے۔ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی قومی دھارے میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی کو سندھ اور کسی کو پنجاب تک محدود کیا گیا۔ آج غیر جمہوری قوتیں ایکٹیو نہیں، اس لیے سندھ اور بلوچستان میں تنظیم سازی کر رہے ہیں۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا نواز شریف عوام کی آخری امید ہے، نواز شریف اور چیئرمین پی ٹی آئی کا موازنہ کرنا ہمارے ساتھ ظلم ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا بلاول بھٹو نے نواز شریف کو کوئی تانا نہیں دیا۔ پاکستان اس وقت سلیکشن اور لاڈلے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام کسی قسم کی سلیکشن کو قبول نہیں کریں گے۔ نواز شریف 4تھی مرتبہ بھی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ ہم ملک میں صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں۔ عوام جس کو ووٹ دیں اس کو تسلیم کیا جائے۔ تحریک انصاف نے ایک بار پھر انتخابی نشان بلے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا قانونی اور جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوششیں انتخابات کی شفافیت پر سوالیہ نشان ہیں۔ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے باوجود ملک میں پرامن سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں جمہوریت کے منافی ہیں۔ عوام کو انتخابی عمل میں حصہ لینے سے روکنے کی کوششوں کی مزاحمت کریں گے۔ رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ نے کہا پیپلز پارٹی نے پنجاب سے سیٹ جیتنی ہے تو نون لیگ مخالف بیانیہ چلانا ہوگا۔ کراچی میں نواز شریف کا ووٹ بینک موجود ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑنا بہتر آپشن تھا۔ ماضی کی غلطیوں سے بہتر کچھ سیکھا ہے۔ سینٹرل پنجاب میں نئے امیدواروں کو موقع دینے کے لیے تیار ہیں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ الیکشن کا حصہ ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو نشانے پر رکھ لیا۔ سعید غنی نے ایم کیو ایم کو بھیکاری قرار دے دیا۔ کہا ایم کیو ایم انتخابی اور سیاسی اتحاد کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہے، غیر مرئی طاقتوں کے سہارے تلاش کر رہی ہے۔ سیاسی مخالفین جتنا مرضی زور لگا لیں، پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ ایم کیو ایم کا پیپلز پارٹی کو جواب۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا کچھ لوگ ایم کیو ایم کو مردہ گھوڑا قرار دے رہے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ وہ اسی مردہ گھوڑے پر سوار ہو کر وزیر خارجہ بنے تھے۔ نیو کراچی ہمیشہ سے ایم کیو ایم کا قلعہ رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ ایم کیو ایم انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ پرویز الہی کو جیل میں بی کلاس سمیت تمام سہولتیں دینے کی یقین دہانی۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے لاہور ہائی کورٹ میں رپورٹ جمع کرا دی۔ عدالت نے کہا کلاس کے مطابق پرویز الہی کو گھر کے کھانے اور فیملی سے 2 بار ملاقات کی اجازت ہوگی۔ عدالت نے حکومت کی یقین دہانی کے بعد ریٹ پیٹیشن کو نمٹا دیا۔ اربوں روپے کے میگا کرپشن کیس میں کسٹم، پولیس اور رینجرز کے اعلیٰ افسران سمیت 36 ملزموں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔
اینٹی کرپشن عدالت نے 28 نومبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ ملزموں پر کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن اور چھالیہ اسمگلنگ کا الزام۔ اسموک پھیلانے میں جتنا کردار فیکٹریوں کا ہے اتنا ہی ماحولیات کے افسران کا بھی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا قانونی کارروائی کا عندیہ، کہا گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کے خلاف بھی کارروائی یقینی بنائی جائے۔ ڈولفن والے کچھ اور نہیں کرتے تو گاڑیاں دھونے والے کی تصویر ہی بنا لیں۔ برطانیہ میں ججز آج بھی سائیکلوں پر آتے ہیں، آپ سائیکلنگ کو فروغ دیں، 5 ماہ بعد سب آپ کو سائیکلوں پر نظر آئیں گے۔ یہ سب حکومتی ادارے کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت کا غیر قانونی طور پر موٹر سائیکل رکشہ بنانے والی ورک شاپس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ ورک شاپس کی رجسٹریشن کے لیے لائعمل بنانے کی ہدایت۔ غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل رکشوں کو رجسٹریشن کے لیے 1 ماہ کی مہلت دے دی۔ کہا فٹنس معیار پر پورا نہ اترنے والے رکشوں کو رجسٹریشن نہیں ہوگی۔ لاہور اور اسلام آباد میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور میں 4 روز میں 1600 سے زائد مقدمات درج، سینکڑوں گاڑیاں تھانوں میں بند۔ اسلام آباد میں 1 ماہ کے دوران 550 موٹر سائیکلیں اور 30 سے زائد گاڑیاں تھانوں میں بند۔ کراچی میں احکامات کے باوجود تجاوزات ختم نہ کرانے پر سندھ ہائی کورٹ کے دیے پر برہم۔ کہا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی غیر ضروری، بیکار اور نکما ترین ادارہ ہے۔ ایک تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، دوسرا حکم دے تو اول درآمد نہیں کیا جاتا۔ پہلے تجاوزات قائم ہونے دیں، اب عدالت حکم دے رہی ہے لیکن ختم نہیں کرائے جا رہے۔